کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ خواتین بھی آتی ہیں، نیا مجمع بھی آتا ہے، روحانی اصول اور مختصر صلاح و تدریس سے متعلق کچھ وضاحت کی جائے۔ جو حضرات معلوم کر چکے ہیں ان کے لیے تو آموزہ ہے، اور کچھ خصوص جو نئی خواتین آئی ہیں، نئے حضرات آئے ہیں، ان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے رمضان کریم کا۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز ناممکن اور مشکل نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور ان کی قوم کو بچا دیا گیا، اسی راستے سے فرعون گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہے، سمندر ایک ہے، راستہ ایک ہے، ایک نجات پاتا ہے اور ایک تباہ برباد ہوتا ہے۔ آگ بذات خود اپنے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی آگ گلے گلزار بن گئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ٹائم کم ہے میرے پاس، وقت کو لمبا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایمان بنائیے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اور اس کے کچھ سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آدم علیہ السلام کی تقریر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں جانا، فرعون کا تباہ برباد ہونا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں موت کا کنواں اور کہاں مصر کا تخت و تاج، کوئی گمان بھی کر سکتا ہے؟ تو ایسے انبیاء سورہ واقعہ پڑھیں، فقر فاقہ دور ہوگا، صلاۃ الحاجت پڑھیں، حاجت پوری ہوگی، نماز کن فیکون پڑھیں، اللہ مراد کو پورا کرے گا۔ اس میں ذرہ برابر اپنے وجود میں، اپنی پیدائش میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرواہا بکریاں چلا رہا تھا۔ بکریوں کو عموماً بھیڑیا آ کر کھا لیتا ہے، بھیڑیا دشمن ہے بکریوں کا، وہ کھانے کے لیے آیا۔ اب چرواہے کی ذمہ داری تھی کہ بھیڑیے کو ہانکتا وہ دور کرتا، اب جو لٹ اٹھایا بھیڑیے کو بھگانے کے لیے تو وہ پچھلے پیروں پر بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ زبان دے دی جو انسان وہ چرواہا بات کیا کرتا تھا، اور کہنے لگا اللہ کے بندے، اللہ نے میری روزی ان بکریوں میں رکھی ہے، تو کون ہوتا ہے کہ اس کی روزی کھانے والے اور دسترخوان کے درمیان رکاوٹ بنے؟ اس نے کہا کہ مجھے مالک نے ذمہ داری دی ہے کہ بکریوں کی حفاظت کروں، میں اس کی واچمینی کروں اور ان کی خدمت کروں، نہیں ہے میری روزی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ اس نے کہا میرے محبوب، میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ کر آتا ہوں، لیکن تو یہاں سے دفع ہو جا، اس لیے کہ تو ایک نمبر کا شیطان ہے، بھوکا ہے، اب بکری ملے گی، بچہ ملے گا، کھا لے گا تو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ میں جا کر مسئلہ پوچھ کر آنے تک بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بھی تو ہے، اس کا بھی بندوبست کروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم جاؤ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر آؤ، میں بکریوں کی حفاظت کروں گا، تمہارے آنے تک ایک پنجہ بھی نہیں مارنے کا، اور جنگل کا کوئی درندہ بری نگاہ سے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا، اب بالکل آرام سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ یہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ یہاں جنگل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، جب یہ چرواہا آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس بھیڑیے سے جو بات کہی ہے وہ ذرا قصہ ان کو سنا دو۔ ابھی اس نے بتایا ہی نہیں، اب جب سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جانور انسانوں کی زبان نہیں بولا کریں گے۔ بہرحال وہ واپس چلے گئے۔ کہنے کا مطلب ایسی عجیب الحال معاملہ اور محیر العقول واقعہ ایسے ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات سے کوئی ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں 1.5 منٹ میں روحانی غسل بتا سکتا ہوں، صاحب یہ سورت پڑھو، اندر جاؤ، پھر نکلو، یہ پڑھو، یہ اصل نہیں۔ روحانی غسل کے طریقے پر عمل کرنا اصل نہیں، اس کے شرائط اور اس کے جو کنڈیشن ہے اس کو پورا کرنا ضروری۔ نماز پڑھنا 1.5 بھی پڑھ لیتا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، میرا دوست کافر ہے، کیا مسجد کے اندر میں اسے نماز میں لا سکتا ہوں؟ وضو وہ بھی کر لے گا، ورنہ یہودی نصارہ عیسائی بھی کر لیتے ہیں۔ شرائط نماز، شرائط وضو کیا ان کے اندر موجود ہے؟ روحانی غسل کیا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ سے ناممکن ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ایمان اور یقین بنانا پہلا مرحلہ، اور دوسرا کوئی بھی کام کرنا تو توجہ کے ساتھ کرنا۔ نماز میں کھڑے ہوئے انسان ادھر توجہ، ادھر توجہ، ادھر خیال، ادھر خیال، نماز کے ثمرات اور نماز کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ پوری توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ تیسرا، نماز کے بغیر حج اور زکات ہی قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی حج کرے اور بے نمازی ہے اور زکات دے اور بے نمازی ہے، اسلام کے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، یہی بغیر نماز کے قبول نہیں، تو ایک آدمی بے نمازی روحانی غسل کرے تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ ایک حاجی بڑی محنتوں سے حج کے لیے گیا، نمازی بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرم مقدس کے کعبے کے دروازے کے پاس سمٹتا ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ یہاں دعا کی قبولیت کے زیادہ آثار ہیں، اس لیے اللہ کا گھر ہے اور اس کی دہلیز ہے اور بندہ اس کے اوپر فدا ہے، قربان ہے۔ لیکن لقمہ حرام کا ہو، سر پٹک لے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حج کے اندر، عمرے کے اندر، اللہ کے کعبے کے پاس دروازے ملتزم میں اپنا سر پٹک لے حرام لقمے کے ساتھ، تو اللہ نہیں قبول کرتے اس کی دعا کو۔ تو یہ چوری کا پانی، چوری کا کنیکشن، چوری کا کرنٹ گیزر میں چلا کر روحانی غسل کرے گا تو الٹے جوتے پڑیں گے۔ اس لیے پہلے ایمان بنائیں، یقین بنائیں، کنڈیشن کو پورا کریں، اور بے توجہی کے ساتھ آدمی دعا کر رہا ہے اور خیال ہے کہ صاحب عورت سوچ رہی ہے کہ میں نے کڑھائی جو ہے چولہے پر رکھی کہ نہیں رکھی، سلنڈر کو آف کیا کہ نہیں کیا، ابھی جو ہے میرے بچے کے اسکول گیا، ارے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے یا دعا کر رہی ہے، یا یہ کہ یہ کھیل تماشا، جیسے چھوٹا ننھا منا بچہ، لڑکی جب باپ آتا ہے تو چمٹ جاتی ہے، ابا
ہاں ناشتے میں آئے ابا لائے کیا، ظہر میں آئے ابا لائے کیا، پوری اس کی زندگی کا محور اور پوری زندگی کا مقصد یہ کہ ابا میری تمنا پوری کریں، گڑیا لے آئیں۔ بیٹا باپ سے سائیکل کا سوال کرتا ہے کس طریقے سے، مارا ابا سائیکل دے گا، پھر ادھر بھی دیکھ رہا مٹھائی بھی کھا رہا ہے، کھانا نہیں، کھانا چھوڑ کر پینا چھوڑ کر پورے دل کی توجہ کے ساتھ باپ کی طرف مخاطب ہو کر مان آتے کیوں نہیں، کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں، میں نے کیا غلطی کی، میں معافی پوری طریقے سے وہ سلنڈر ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ دعا کے اندر آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ حلال روزی چاہیے، توجہ چاہیے، بے توجہی کے ساتھ یہ دعائیں ہواؤں میں گھومنے لگتی ہیں۔ یقین چاہیے، بولے بولے صاحب میں کر کو دیکھتا ہوں، ایسا نہیں کرنا، اور یقین کرنا کہ ضرور اب ہو ہی جائے گا، اگر نہ ہو تو میرے کرنے میں کوئی قصور ہے، میرے ایمان اور یقین کے اندر کوئی قصور ہے۔ اس لیے یہ روحانی اصول ہی نہیں، صلاۃ التسبیح ہی نہیں، نماز کن فیکون نہیں، جتنے بھی اعمال آپ کے سامنے آئے ہیں، جیسے سورہ کہف کا جمعہ میں پڑھنا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی جمعہ تک اسے نور پیدا کریں گے، قرض کی ادائیگی کی شکلیں بھی اللہ پیدا کریں گے۔ سورہ واقعہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر فقر و فاقہ آ نہیں سکتا۔ کچھ لوگ اعتکاف میں آنا چھوڑ دیے، معلوم کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کا آسار ناسار ہے، کمایا نہیں، پھر دکان کمائی دے گا، اللہ کے گھر میں آ کر روئے گا اللہ دینے والا، ایمان چلا گیا اس کا۔ ذرا پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کا شارٹیج، اللہ کے دربار سے دور ہونا ہے، کارخانوں سے دور ہونا ہے، 420 سے دور ہونا ہے۔ مسلمان کس حد تک گرا ہوا ہے دیکھیں، ذرا کاروبار کی مصروفیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات نہیں ہے، میرا کاروبار مجھے پالنے والا ہے، میرا کارخانہ مجھے پالنے والا ہے، آج تک بھی ایمان نہیں بنا، یقین نہیں بنا۔ بہرحال اگر کسی انسان کو کوئی اہم ضرورت ہو، سورہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کہتا ہوں یقین ہے، آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے، سمندر آگ اگل سکتا ہے، آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے، برف گرم دے سکتا ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی سائنس کی لبرٹی ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ مولوی صاحب بولے سورہ واقعہ اگر آپ پڑھ تو دیکھ لیں گے، حرامی کا ایمان گیا، ایمان گیا، نکاح ٹوٹا، نکاح ٹوٹا، کتے سور کے پنڈ پیدا کرے گا وہ حرام کے بچے، ڈاکٹر جھوٹا، سائنسدان جھوٹے، دنیا جھوٹی، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہوگا فقر و طاقت؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت صحابہ آئے، چہرے پر مسکراہٹ، فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، صدیق و فاروق سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا کہ بیٹیوں کی فکر کی، کتنی بچیاں جوان چھوڑ کر جا رہے، کون پالے گا، کون پرورش کرے گا، کون ذریعہ بنے گا؟ فرمایا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے اور اس کا طریقہ بتا دیا ہے، مجھے کوئی خوف نہیں کہ سورہ واقعہ کے ہوتے ہوئے بھی فقر و فاقہ اس گھر کے اندر داخل ہوگا۔ پڑھ کر دیکھیے، مرنے ساتھ دھوکہ، جھوٹ، فریب، برض لے کر دبانا، نقلی مال کو اصلی بتانا، 2 نمبر کو 1 نمبر، کیوں ضرورت کیا ہے؟ شریعت نے دنیا کے کس حصے میں ہمیں بھکاری بنایا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بازار والوں کا، حرام خوروں کا طریقہ اپنانا؟ پورے واقعہ پڑھیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں گھر میں تنگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، فرمایا کہ علی فجر کی جو پہلے کی 2 سنتیں ہیں گھر میں پڑھ کر جائیے۔ فرماتے ہیں اتنی خیر و برکت ہوئی کہ
پانی کو میں گن نہیں سکتا تھا. مانیے نا ریزرو بینک کا مینیجر آئے گا اور میں ایک چھوٹا سا SMS کر دوں گا کہ وہ چھوٹے سود پر ماں کی 30 پر 6 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کے زنا پر وہ لون دے رہا ہے, یہ مردے سے اٹھ جائیں گے قبرستان سے. مر کی پیسہ 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 پیسہ. سورہ واقعہ کی تلاوت فخر واقعہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھنا خیر و برکت کا دروازہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کرو, گھر میں جاؤ سورہ اخلاص پڑھو. کیسے ہوگا صاحب, کیسے ہوگا؟ بے پار ہمارا رازق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے. ایمان بنائیے, یقین بنائیے گا. سب سے پہلا مرحلہ ہے اگر کوئی مشکل پیش آئے, ہمارے اکابرین نے ایک روحانی غسل بنایا ہے اور ان کے باپ دادا کے گھر سے نہیں بنایا. جو بزرگان دین کے مجربات رہتے ہیں وہ حدیث سے ٹکراتے ہیں تو ناقابل عمل ہیں. مثال کے طور پر عورت کو غیر محرم مرد کے سامنے لانے کی بات کہی کہ عورت صدقہ دینا ہے اور فقیر کے ہاتھ میں رکھنا ہے, منہ پر کپڑا نہیں ہونا, نہیں مانیں گے. ہمارے بزرگان دین کے جو مجربات ہیں ان کا ایکسپریمنٹ ہے, اگر وہ حدیث سے نہیں ٹکراتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. روحانی غسل اکابرین کی زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایک نچوڑ نکالا گیا ہے. اور بہت محمود چغتائی حکیم انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ روحانی غسل کے کرشمے, اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس کے اندر لکھی کہ ایک مرد جب گھر میں داخل ہوتا تھا ایسے لگتا تھا کہ بھوکا بھیڑیا اور بیوی پر ٹوٹ پڑ رہا ہے, بچوں کو بھوگ رہا ہے اور گھر کا ماحول فارس کا جنگل کا ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ گئی اور کہا کہ گھر میں یہ پریشانی, حضرت نے کہا کہ روحانی غسل اس کو کراؤ. روحانی غسل اور میرا مرد, وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا, ذکر نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں. کہا کہ جب وہ غسل کرنے کے لیے جائے تو اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے, اس کی وکالت کرتے ہوئے تم اس کی طرف سے پڑھ لیا کرو. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو ظالم مرد کو کہہ نہیں سکتی کہ صاحب تم یہ سورت پڑھو, ایسا پڑھو, ویسا پڑھو. اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے میں نے پڑھا اور ایسے لگا کہ زندگی میں کبھی ہمارے گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض حضرت کے پاس آیا, کہنے لگا کہ چپتے چپتے درد درد کما کے میں گیا اور کہیں بھی مجھے اس کا علاج نہیں ملا, سب نے مایوس کر دیا. حضرت نے کہا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ روحانی غسل کیجیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اسے نکال کر دے دیا. مستقل روحانی غسل کے کرشمے کتاب لکھی ہے جس کے اندر سارے صحیح بات. میں کہتا ہوں کہ ان کو جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سا ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنا, کون سا وہ الیکشن میں کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے بیان کیا ہے تو کچھ ذاتی نفع ہو اور امت کو اس غسل میں مبتلا کر کر ان کو کیا ملے گا؟ کوئی بھی اہم کام ہو, کورٹ کے اندر مقدمہ ہو, پولیس کا ناحق مسئلہ ہو, کسی نے زمین چھین لی ہو, خاتون نافرمان ہو یا خاتون کا مرد نافرمان ہو, ظلم تشدد کرتا ہو, فقیری ہو, غریبی ہو, قرض کا بوجھ ہو, ایسی بیماری کہ ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں. اللہ کو عاجز آنے والا نہیں ہے, اللہ قادر مطلق ہے. تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے, جو بھی درود ہو. کوئی درود کی کنڈیشن نہیں کہ آپ جو ہے نماز والا پڑھے, صلاح پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے, چھوٹا سا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان
اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ تو بھی پڑھنا، اور قل یا ایھا الکافرون کا سورہ، اذا جاء نصر اللہ کا سورہ، تبت یدا کا سورہ، قل هو اللہ کا سورہ، سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ پڑھ کر یہ سورتیں 1، 3، 5 یعنی آدمی کے پاس وقت ہے 5 مرتبہ پڑھے، تھوڑا وقت کم ہے شارٹ ہے 3 مرتبہ پڑھے، سحری کو اٹھا ہے اور غسل بھی ہے، اور یہ اس غسل کو روحانی غسل میں بدلنا چاہتا ہے۔ اب اگر لمبا وہ پڑھنے لگے گا سحری کا وقت چل جائے گا، ایک مرتبہ 3 درود اور سورہ کافرون، سورہ اذا جاء، سورہ تبت یدا اور قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد بیت الخلاء میں، اٹاچ باتھ روم میں یا حمام میں جب داخل ہو تو سر پر ڈھک کر دعویٰ کو اندر رکھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اگر ضرورت سے فارغ ہونا ہو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو لینے کے بعد وہ شاور میں نہاتا ہو یا بالٹی کے پانی سے نہاتا ہو، اب تو وہ کچھ زبان سے دینی جملے قرآن و حدیث کے کلمات ادا نہیں کر سکتا، اب وہ یہ کرے کہ دل میں جب تک وہ حمام میں غسل کرتا رہے دل میں پڑھتا رہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دل میں، اور پانی جب ڈالے تو یہ سمجھے کہ پانی کے ہر قطرے سے میری بیماری دور ہو رہی ہے، پانی کے ہر قطرے سے میری مصیبت دور ہو رہی ہے۔ جو نیت کی تھی آپ نے کہ مقدمے میں جیتنا ہے، مقدمے کی ناکامی اور مقدمے کی رکاوٹ اور دشمن کی چال پانی کے ہر قطرے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نکال رہا ہے۔ بڑے خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ پانی نہا لیں، فارغ ہو گئے، تولیہ سے پوچھ لیا، اب باہر آپ نکلے، سیدھا پیر باہر نکالے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، آپ کو دعا پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ گئے۔ جانے کے بعد مکمل طریقے سے کپڑے پہن کر، یہی کے ساتھ لنگی پہنی ہوئی ہے اور بنیان پہنی ہوئی ہے، یا ایک کہ بنیان بھی نہیں تو یا ایسے ہی اوپر ڈال لیا، بالکل اہتمام کے ساتھ مکمل جیسے نماز کی تیاری ہوتی ہو اس طریقے سے جانماز بچھائے، وہی سیٹ جو آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ 3 درود شروع میں اور آخر میں، اور 1 مرتبہ کا سیٹ پڑھا تھا تو پھر 1 مرتبہ، 3 کا پڑھا تھا تو 3، 5 کا پڑھا تھا تو 5، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ کا یہ بار نام کیوں لے رہا ہوں یاد ہو جائے، سورہ کافرون، اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، پھر درود 1 مرتبہ تو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ تو 5 مرتبہ، عطر وغیرہ لگائے، مصلی پر ہو سکے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھے، سونے پر سہاگا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مانگے، یقین ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسے نہیں تھا کہ آپ حمام سے آ رہے، سوچا کہ مولانا نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، چلتے چلتے فلان کافر اللہ کو ماتا بولوں تاکہ روٹی پکی کے لیے فون آیا، شریعت کے اندر مذاق نہیں ہے، بالکل پوری توجہ کے ساتھ ایک بچہ ایک بچی اپنے باپ سے جو تقاضا کرتے ہیں آپ عزت دیجیے نا، اس عمل کو عزت، اس میں کون سی چیز شرع کے خلاف ہے؟ وصول کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ سورہ کافرون کی فضیلت، سورہ اذا جاء کی فضیلت، تبت یدا کی فضیلت، قل هو اللہ کی فضیلت، قل اعوذ بالفلق کی فضیلت، قل اعوذ بالناس کی، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، یہ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آپ کے سحر اور جادو کو تو مستقل ایک سورت پر، پھر ہمارے پاس 4 گھنٹے تقریر کے لیے چاہیے کہ سورہ کافرون کے کیا فوائد ہیں، کون سی چیز اس کے خلاف شرع ہے، حتیٰ کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ روحانی غسل نہیں کر سکتا تو اس کو پانی نہلائے، جو اس پڑھنا ہے، ماں یا اس کا کوئی بھائی وغیرہ، اس کی بچے کو بیماری آ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ کڈنی فیلر ہونے کا اندیشہ ہے، بلڈ کینسر کا اندیشہ ہے،
برین ٹیومر کا، بچہ کیا کرے گا روحانی غسل؟ اللہ یہ بچہ جو ہے پڑھ نہیں سکتا، بیمار ہے، میں اس کی طرف سے نیابت کر کے پڑھ رہی ہوں، ماں نیت کرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور 100% کامیابی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ ہمارے بسم اللہ نگر کے طالب علم یہاں آتے تھے اور شاید پھر میں دوبارہ آپ کے ایمان کو، میرے یقین کو بڑھانے کے لیے کہ جب وہ کلام پاک کے مکمل 30 پاروں کا امتحان دے رہے تھے تو پٹافٹ ہر سوال کا جواب، عموماً پہلی مرتبہ جب طالب علم کلام پاک ختم کرتا ہے تو ابھی زیادہ دور اس کے نکلے نہیں ہوتے، ابھی رجب میں اس نے کلام پاک ختم کیا، بعض لوگ شعبان میں کلام پاک ختم یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے پہلے، تو زیادہ دور اس کے نہیں نکلے ہوتے ہیں تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور عموماً مکمل حافظ قرآن پاسنگ مارک یا زیادہ سے زیادہ 70-80 100 کو لیتا ہے وہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو سوال ہو پٹافٹ جواب، جو سوال ہو کتنا نچوڑا جا رہا ہے، یہ جو ہے پھنسنے کا نام نہیں لیتے۔ ممتحن کو شک ہوا کہ کہیں چھوٹا موٹا قرآن نیچے دیکھ کر بعضوں کی نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں کہ کہیں تیاری ہوتی ہے، یہاں ایگزامینر ممتحن ہوتا ہے، بیچ میں ٹیبل ہوتا ہے، ادھر طالب علم ہوتا ہے، تو اس ٹیبل کے پاس نیچے ایسے کلام پاک کہیں وہ دیکھ کر تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ اٹھ کر اس نے تلاشی کی، جیب میں دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، آخر کار مجبور ہو کر اس نے پوچھا کہ بیٹے یہ آپ کو اتنا یاد، اگلا سال ہو نیکسٹ ایئر، تو اس کے 13-14 دور ایک بیٹھک کے اندر مکمل قرآن سنا چکا ہوتا ہے، نوافل میں تہجد میں اس کا کلام پاک، تو اب وہ دوسرا سال نہیں پہلا سال۔ تو اس نے یہی کہا کہ ہم مکہ مسجد جاتے ہیں، وہاں مولانا صاحب نے روحانی غسل بتایا تھا، امتحان جانے سے پہلے ہم نے کیا، یاد بات تو کچھ اتنا خاص نہیں تھا، محض اس پر یقین اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ امتحان میں مجھے 100 کو 100 نمبر دیا، 100 کو 100 نمبر ملے ہیں۔ تو طالب علم 2 دن پہلے بھی آئے تھے اور جمعہ میں بھی آ رہے ہیں وہ الحمدللہ۔ تو یقین کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ایک رات اور ہماری باقی ہے، وقت اگر ہو تو کوئی پریشان جا کر کون سا تاج محل بننا ہے، کون سا لال قلعہ بننا ہے، وہی بھی خارج کرتے ہوئے بچھاڑوں میں سونا ہے، وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو گدے وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے صلاۃ التسبیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک انمول تحفہ دوں گا، گفٹ دوں گا، اور وہ جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا اور جہنم اس پر حرام کر دے گا۔ تو ایک وہ صلاۃ التسبیح نماز بتائی جو عموماً آپ کو پتا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت میں 75 ٹائمز 75 مرتبہ 70 پر 5 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر چاہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک ترتیب ہے وہ سب کو آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ہم جیسے نااہل کمزور ناتواں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ چاہے روز 1 مرتبہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں، نہیں پڑھ سکتے سال میں، نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو کہاں پڑھ پائیں گے بھائی؟ تو اس لیے ہمارے علماء کرام نے حدیث کے نچوڑ کو سامنے رکھ کر بتایا، مختصر صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، وہ نماز یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آپ صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھیں، اور اتنی شارٹ نماز، سویٹ نماز کہ آپ دن میں 5 نمازوں کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں تو نوافل نہیں پڑھی جاتی، اشراق میں آپ لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التسبیح نفل نماز کی نیت کریں، اور اس کے اندر اتنی چھوٹ ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ یہ اتنے پاورفل طاقتور ہیلتھی صحت دینے والا یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ غلام اور باندیاں میرے آقا، میرے محبوب، میرے والد محترم کے دربار میں بیٹھ رہے ہیں، تو کہا جاؤ علی
से पानी सेंकते सेंकते हथेलियां खराब हो चुकी हैं और सेहत के अंदर थकान हो जाती है। एक काम वाली मिल जाए, बांदी मिल जाए, नौकर मिल जाए तो बहुत हद तक काम के अंदर सहूलत पैदा हो जाएगी। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उठान का अंदाज था, जो तरबियत का अंदाज था, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का था। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अगर कहो फातिमा तो मैं एक गुलाम क्या सैकड़ों गुलाम और बांदियां देने के लिए तैयार हूं। पहली बात तो ये है कि ये अहले मदीना अहले अरब का हक है, और दूसरी बात यह है अली फातिमा को कह दो कि तमाम कामों से निमट जाए, फारिग हो जाए, तो बावजूद बिस्तरे पर जाकर 30 पर 3 मरतबा 33 टाइम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा अल्लाहु अकबर 1 मरतबा ज्यादा 34 मरतबा 34 टाइम वो पढ़ लिया करें, फिर मुझे रिजल्ट बताएं। तो हज़रत फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं और हज़रत फातिमा अमल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। चुनाचे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, यकीन किसको कहते हैं, नबी की बात पर ईमान किसको कहते हैं। फरमाती हैं कि जिस दिन आका ने मुझे ये तस्बीह दी, इस तस्बीह का नाम क्या है, तस्बीह है फातिमी, उसी वक्त से पढ़ा। इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई टॉनिक है, कोई एनर्जी, कोई हेल्थी फार्मूला है। फरमाती हैं कि इस तस्बीह पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि एक छोटी सी काड़ी को भी मैंने जमीन से नहीं उठाया। ये तरीका था। और आज लोग क्या तरीके सोचते हैं कि साहब किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा माल मेरे पेट के अंदर उतरे। हमारे यहाँ दस्तरखान शहरी इफ्तारी में लगता है, मौलाना उबैद साहब खाने पीने की सुन्नतें बताते हैं, तो उसमें सुन्नत मैं कभी इस्तिंजा करने जाता हूँ वजू करने, तो कहाँ लग जाता है जब एक सुन्नत बताते हैं कि खाक की तरफ, खाने पीने की तरफ, दलियों की तरफ अगर किसी का हाथ बढ़ रहा हो अपने हाथ को रोक ले, तो अब उसे उल्टा करना पड़ेगा, कोई दूसरा उठाए तो छिना को तेरे प्लेट में डाल लगे। ये सूरत हाल है। आजकल क्या है, खाने पीने के अंदर नए तरीके हैं, तो जब जाते हैं तो सोफे पर बिठाया जाता है, बेचारा खा कर आता है, गर्मी में आता है, तो एक वेलकम ड्रिंक्स दिया जाता है, या शरबत रू अफ़ज़ा है या सब्ज़ बीजों का शरबत है, इसको कहते हैं वेलकम ड्रिंक्स। तो एक आदमी मेहमान बनकर गया, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उसने एक गिलास एक घूंट के अंदर पी लिया। अब जो मेजबान था तो कहने लगा, भाई 3 घूंटों के अंदर पीना सुन्नत है और आपने ये घूंट के अंदर सारा गिलास पी लिया। तो उसने कहा बाकी तो 2 गिलास बाकी हैं। तो एक गिलास के बाद एक साथ होगी, दूसरे गिलास के बाद आप 2 गिलास ले आइए, तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा, हमारी मुराद भी पूरी हो जाएगी। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए उस खाने से खैर व बरकत खत्म। बहरहाल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बड़ा पावरफुल ताकतवर ऐसी कलिमा है। इसकी फजीलत और इसकी अजमत मुतलक दरकार है। 2 रकात सलातुत तस्बीह और इसमें आपको इख्तियार चॉइस कि आप सूरह फातिहा पढ़े, ज़म सूरत कुल अल्लाह पढ़ी, उसके बाद आपने 10 मरतबा क़ियाम में पढ़ा, रुकू में चाहे पढ़े चाहे सजदे में पढ़े। नहीं साहब, क़ियाम में पढ़ने से क़ियाम लंबा हो जाता है, रुकू में पढ़ने से रुकू लंबा हो जाता है, सजदे में पढ़ने से सजदा लंबा। और तहियात के अंदर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो उसके बाद बैठे बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर मिलाकर 10 मरतबा, या सुभान अल्लाह 10 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा, अल्लाहु अकबर 10 मरतबा, ऐसी सलातुत तस्बीह जिसमें 10 मरतबा पढ़ी जा सकती है। और ये फार्मूला और बताता हूं मैं, इशराक की नमाज पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, तो तहज्जुद की नमाज ही के अंदर अगर आपने तहज्जुद की नियत की और प्लस आपने सलातुत तस्बीह का इरादा कर लिया, उसी तहज्जुद की 2 रकात में आपने सजदे में या तशहुद में किसी भी रुकुन में 10 मरतबा आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, तो आपको सलातुत तस्बीह का भी अजर और आपको तहज्जुद का भी अजर। तो इंशाअल्लाह ये कीमती 2 पढ़ते हैं। वर्ग हज़रात मस्जिद आते हैं वजू करके, तो 2 रकात नमाज
تحیت الوضو، اسے آل ان ون کر سکتے ہیں. تحیت الوضو کی بھی نیت کر لی، تحیت المسجد کی بھی نیت کر لی، اور اسی میں 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر دیا تو 3 in 1 ہو گیا. آپ کو تحیت الوضو کا بھی اجر مل گیا، تحیت المسجد کا بھی اجر مل گیا، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ اس کو نامہ نہیں نہ کریں گے. 2 رکعات 1.5 منٹ کے اندر، 1.5 منٹ کے اندر تحیت الوضو کا اجر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا، بلال کیا خاص پیغمبر کالے کلوٹے حبشی غلام اور اپنے مؤذن سے پوچھ رہے ہیں کیا عمل کرتے ہو بلال؟ تمہارے پیروں کی جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو میں نے جنت میں سنا. پیغمبر پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں آقا جو کچھ ہے آپ کا صدقہ ہے، آپ کی دین ہے، آپ کے جوتوں کا صدقہ نہیں. بلال کچھ تو بات ہوگی بتائیے. بلال حبشی نے کوئی خاص بات تو نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو نماز کرتا ہوں. تو پڑھ لیجیے. اس تحیت الوضو کے اندر خواتین کو تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے، وہ تو ان کا گھر ہے، ٹی وی کا گھر ہے، ڈنر کا وہ گھر ہے، وہ جو ہے رات کے کھانے کا گھر ہے، تو وہ تو تحیت المسجد نہیں پڑھیں. تحیت الوضو اور پلس انہوں نے نیت یہ کر لی کہ ساتھ اس کے ساتھ ہم 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو انشاءاللہ تحیت الوضو اور صلاۃ التسبیح عورتوں کے لیے 2 in 1 اور 3 in 1 مرد حضرات کے لیے کہ مسجد میں آنے. اللہ لاکھوں لوگوں کو چھوڑ کر تو مجھے مسجد بلایا، اس کا بھی شکریہ. وضو کرایا، اس کا بھی شکریہ. اور اللہ میں کمزور نہ بنا، یہ 10 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھ لی ہے تو اس کا بھی اجر مجھے دے دیں. انشاءاللہ عمل کریں گے نا. تو یہ روحانی غسل کا تحفہ، اور یہ ہم نے صلاۃ التسبیح جو مختصر کی ہے طہارتوں میں اور جمعہ میں ذرا پہلے آ جائے اور وقت مکروہ نہ ہو تو اصل جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح بتائی وہی اصل ہے. لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ فرض کیجیے کہ اس قبرستان کے اندر میرا کوئی عزیز مدفون ہے اور میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور مجھے ارجنٹ ہاسپٹل جانا ہے اور ریلوے اسٹیشن جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے. اب یہاں کھڑ کر بیچ راستے میں الف لام میم ذالک الکتاب ہو 1 پارہ 2 پارہ کھڑے تک پلین بھی جاتی، ٹرین بھی جاتی، جو کیا کھاتی. تو اس کے واسطے جاتے جاتے ہم یہ کر لیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ درود پاک پڑھ کر 3 کل پڑھ لیں. انشاءاللہ 3 کل پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک کلام پاک حاضر دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی ہم کلام پاک ہی نہ چھوئیں، 3 کل ہی سے کام چلا لیں. تو ایسے ہی صلاۃ التسبیح جو شارٹ ہے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی اسی پر ایسا لگا کہ آپ اصل صلاۃ التسبیح یہ وقت ضرورت زندگی کا معمول کے زندگی میں اشراق میں اوابین میں تہجد میں اور تحیت الوضو میں اسے آل ان ون کر کر آپ اس کو پڑھ لیں. اور انشاءاللہ کل ختم قرآن ہے، اس مناسبت سے کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری نشستوں کو قبول فرمائیں، ہماری مجالس کو قبول فرمائیں، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں. اور بالخصوص خواتین، ان کی بڑی ذمہ داری وہی افطاری کا دسترخوان ابھی سمیٹا بھی نہیں کہ ان کو آنا تھا، اور جانے کے بعد شہری کی تیاری. ایک صاحب کو السور سے بیچارے اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں تو راستے میں کسی مسجد میں روک کر ان کو روزہ کھولنا پڑتا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد یہ مجلس صحیح تھی. اللہ تعالیٰ ایسی مجلسیں بار بار ہمیں نصیب فرمائے. اور ہمارے اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کا ہمیں بیٹھنے کا سننے کا موقع فراہم کرایا، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ عنوان کیوں، اتنا ٹائم کیوں، یہ نعت کیوں پڑھی گئی، ایسا کیوں ہوا. دعا کریں اللہ اس مجلس کے صدقے میں ان کی زمینی آسمانی بلاؤں کو دور فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ سایہ اللہ ان کی امت پر قائم و دائم فرمائے، اللہ دین کے راستے پر چلائے، اللہ ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. مدرسے کے لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مدرسے کے لیے بالکل جو ہے آج اور کل جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹ ہے 1 کا 70 ملے گا. آج اور کل ہی کی رات باقی رہ گئی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا
ہر روزگار کے لیے جو صاحب نصاب ہے یعنی 20,000 سے بڑھ کر جس کے پاس ساز و سامان ہے تو صدقہ فطر کے بھی ادائیگی کا وقت عید سے پہلے دیں گے تو مدرسوں کے اندر بھی چراغ روشن ہوں گے، مہمان رسول کا بھی نظم ہوگا، آپ صدقہ فطر زکات اور خیر خیرات ان دو باتوں کو جو ہے غنیمت جان کر خود کام کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔